اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 52 البقرہ، اس کا جو ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ ثم پھر، عفونا، عفو سے ہے اس کا روٹ عفو۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے درگزر یا درگزر کرنا یا مٹانا، تو عفو معاف کیا، عنکم ہم نے، من اس کے، بعد ذالک پیچھے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ پیچھے جیسے ہم نے ذکر کیا قرآن پاک کی جو ہم نے آیت پڑھی پیچھے کہ اس میں انہوں نے بچھڑا بنایا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اگین وہی جو ان کے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، جو ان کی غفلت کی ایک نشانیاں بن کے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر اتنی بڑی رحمت کی، ان کو اتنے بڑی آزمائش سے بچایا۔ فرعون کے نسلوں کے غلام چلے آ رہے، اور ان کو آزادی ملی، ان کو اللہ نے ایک راہ ہدایت عطا فرمائی، پیغمبر کے پیچھے آئے، یہاں پر آئے، آ کر کیا ہوا کہ تھوڑے سے دنوں میں ہی ابھی موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، ہارون علیہ السلام ان کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود غفلت کا شکار ہو گیا۔ اب یہ ایک چھوٹی غفلت نہیں ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ مطلب شرک کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے گناہ کبیرہ کہ مطلب اللہ پاک ہر قسم کا گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور تم ظلم کر رہے تھے، جب آخر میں کہ یہ ظلم کر رہے تھے کس کے اوپر؟ اپنے اوپر۔ تو پھر اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے فرمایا اس قوم پر اللہ نے اتنی رحمتیں اور نوازشیں کی نا کہ اس سے پہلے کتنی قومیں تباہ بھی ہو گئیں، کمپلیٹ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن اس کے اتنے بڑے شرک کے باوجود، اور یہ بھی نہیں کہ انڈیویژول شرک تھا، باقاعدہ ایک اجتماعی شرک کر رہے تھے، اور ابھی تھوڑے دن بھی نہیں ہوئے کہ ان کو، اور اللہ کے اتنے معجزات ان کے ساتھ دیکھنے کے بعد، اور اس کے باوجود یہ پلٹ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ لیکن کیوں معاف کیا؟ تاکہ یہ لوگ شکر گزار بن جائیں۔ اب شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری بیسیکلی کسی بھی جو آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں یا کوئی نیکی کریں یا کوئی اس کے اوپر احسان کریں، تو اس کے بدلے میں جو انسان جس پہ احسان کیا گیا ہو، اگر وہ اس کا اعتراف بھی کرے اور اظہار بھی کرے۔ اعتراف کیا ہے کہ دل سے، زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے سرنڈر ہونے سے اللہ پاک کے آگے مان جائیں کہ ہاں اللہ پاک آپ نے ہم پر بہت زیادہ احسانات فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اظہار مطلب یہ جو شکر کا جو اعتراف ہے، یہ آپ قلبی کر سکتے ہو، اپنے جسمانی کر سکتے ہو، روحانی کر سکتے ہو، اپنی سوچوں میں کر سکتے ہو، لیکن اعتراف پھر اللہ کے آگے گڑ گڑانا، رونا اور مان لینا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کہ اللہ نے اتنے بڑے شرک کو معاف فرما دیا صرف اس لیے کہ یہ لوگ کیا کریں، کہ یہ لوگ شکر گزار بنیں۔ کس طرح؟ جسم، جاں، قلب، روح، ذہن، سوچ سے عاجزی سے بندگی کریں اللہ کی، اور اعتراف کریں اور شکر گزار بنیں، انڈیویژولی بھی اور کمبائنڈ بھی، اور ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، کیونکہ اللہ ان سے یہ چاہتے تھے کہ چلے میں پھر معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ، میں شروع سے ہی کہہ رہی ہوں کہ انسان کو اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ بندگی مانگتے ہیں، اور وہی بندگی
سے جب ہم بار بار انحراف کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے حدیث بیان کی گئی ہے کہ مطلب اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے اس کی قول اور فعل میں تضاد کے جو ہے نا والے انسان کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، کہ جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یا ظاہر کچھ ہے پوشیدہ۔ اب یہ جو سامری جادوگر تھا، یہ وہاں پہ اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں جادوگر ہوں، اور یہ جو ہے یہ نبی ہیں، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ سحر نہیں ہے جو نبی نے کیا جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دوبارہ سے گمراہ ہو گیا۔ تو بس یہی ہے اس میں بتانے کی بات۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ ریفرنس میں اس لیے نہیں بیان کری کہ وہ ریفرنس بیسیکلی اس آیت سے کچھ ریفرنس ہیں شکر گزاری کے، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ اللہ پاک کے جو ہیں، اللہ پاک کو شکر والا بندہ انتہائی پسند ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور مطلب ڈفرینٹ چیزیں اس میں انشاءاللہ آگے ایکسپلین کریں گے، کٹ شارٹ کیونکہ چھوٹی سی آیت ہے اور بہت بڑا اس میں بس یہی شکر کا ہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس لیے اتنے بڑے شرک سے معاف فرما دیا کہ وہ شکر گزار بنے۔ اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ ثابت قدمی شکر گزار بندوں میں رکھیں۔ اور ہاں، یہ والی جو آیت ہے، اس میں میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ میں آپ کو اس کو آج کے دنوں سے بھی ریلیٹ کرتی ہوں۔ آج کل ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں زندگی میں عطا ہوتی ہیں، ہمیں خوشیاں، صحت، زندگی، نعمتیں، کھانا پینا، کپڑے، صحت، علاج، لیکن اگر ہمیں ذرا سا کوئی تکلیف مل جاتی ہے، ذرا سا ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہم فوراً یا تو لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کرتے ہیں، یا خود کو، یا حالات کو، یا اللہ کو، یا تو یہ والی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بیسٹ ہمارے سراؤنڈ ہے ہم اس کو زیادہ کاؤنٹ کریں بنسبت وہ چھوٹے سے انوانٹیڈ سچویشن کو۔ تو اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی۔